بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور کسی صحابی کے بارے میں بالخصوص اگر کوئی حدیث پاک وارد نہ بھی ہوئی ہو تو کیا اس کا صحابی ہونا ہی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی 2 قسمیں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جب صحابہ کرام کے ساتھ بالعموم اللہ تعالیٰ نے یہ بھلائی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا اور یہ قرآن سے ثابت ہے، تو یہ صحابی جو بھی صحابی ہوگا اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کسی بھی صحابی کا اس میں استثناء نہیں ہے، جو صحابی ہے اس کو یہ بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابیت کا شرف پانا ہی بہت بڑا فضیلت کا باعث ہے، بلکہ اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ تمام امت کے اولیاء کرام اگر جمع ہو جائیں تو ان کی ولایت کا مرتبہ کسی صحابی کے ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابیت ایک اتنا بلند اور عظیم رتبہ ہے کہ کوئی ولی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جو صحابی ہے صرف وہی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو بالعموم حضرت تمام صحابہ کرام کے بارے میں اناج جو ہے وہ صدقہ کر دینا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کے اور بے شمار فضائل صحابہ کرام کے بارے میں مروی ہوئے ہیں۔ اگر بالخصوص ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں تو ان کی فضیلت کے حوالے سے خاص طور پر بھی احادیث مروی ہوئی ہیں، جس طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے مالک و مولا ان کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ ہادی مطلب ہدایت دینے والا، مہدی مطلب وہ جس کو ہدایت نصیب ہو، خود ہدایت پر ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے بارے میں یہ دعا کی ہے تو یہ ایک ان کا بہت بڑا شرف ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا عطا فرمائی، ان کے بارے میں یہ دعا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا قول مروی ہے کہ آپ سامنے کسی نے ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں یہ موقف ہے، تو آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ ایک فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، یعنی وہ ایسی صاحب الرائے اور اجتہادانہ صلاحیت کے مالک ہیں، اگر وہ کسی دلائل کی روشنی میں کوئی قول اختیار کرتے ہیں تو ان کو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کو اول ملوک الاسلام ہونے کی بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے بعد جو بادشاہت ہے، بادشاہت بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت ہے، تو اس کے اول بادشاہ ہونے کی حیثیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بعض لوگ مختلف طرح کے وسوسے اور تاریخی روایات کو سامنے لا کر اشکالات پیش کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسے معاملات میں ہمیں تاریخی روایات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ تاریخی روایات جو ہیں وہ کسی بھی اوتھینٹک ذرائع سے نہیں آئی ہوتی۔ بعض جو مورخ ہوتا ہے وہ حدیثوں کی طرح اس کی چھان بین نہیں کرتا، بلکہ کسی نے بھی اگر کوئی روایت بیان کر دی ہے، کوئی راوی ضعیف ہے یا اچھا ہے یا صالح ہے یا جیسا بھی ہے، وہ لے کر وہ مورخ جو ہے تاریخ میں لکھ دیتا ہے۔ اب اس نے روایت بنوان ایسے ہی بیان کی ہے یا اس میں کمی بیشی کی ہے، اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، کیا کیا ہے، تو اس کا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ایک بہترین کرائٹیریا موجود ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو مورد طعن نہ بناؤ، میرے صحابہ کا جب ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو روک لو۔ تو یہاں پر اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی کسی بھی طرح کا منفی عقیدہ رکھنا، ان سے بغض رکھنا، یہ گمراہی ہے، اور ان کے آپس کے مابین اگر کوئی اختلافات ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں خاموشی کا حکم ہے، اور ان کے اندر ہمیں بلا وجہ اس میں پڑھنا، اس بحث میں پڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے جو سرزد ہوا، بالخصوص جس طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو اختلافات ہوئے، تو اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی، لیکن یہ خطا ایسی نہیں ہے اس کو کہا جائے گا کہ جو گناہ کا باعث ہو، کیونکہ وہ مجتہد تھے، اپنے طور پر وہ اسلام کی خدمت ہی کرنا چاہ رہے تھے، تو بہرحال یہ خطائے اجتہادی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے۔
اسی طرح لیکن ہمیں اس طرح کی بحث میں فضول میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا تو ہمارے لیے وہ عظیم الشان ہیں، ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس لیے اس طرح کے وساوس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔